بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ یوکرین سے متعلق یورپی رہنماؤں کا ورچوئل اجلاس آج ہوگا۔ خیال رہے کہ اگلے 24 گھنٹے دنیا کے لیے فیصلہ کن ثابت ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ سے پوری گیم نکلتی دکھائی دے رہی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق یہ معاملہ شروع تب ہوا تھا جب ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر پیوٹن سے ملاقات کے فوراً بعد یوکرین کے صدر زیلنسکی کو فون کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دباؤ ڈالتے ہوئے کہا کہ وہ امریکہ آ کر امن معاہدے پر دستخط کریں اور روس کی شرائط مان لیں۔ ان شرائط میں نیٹو اور یورپی یونین سے دوری اور کچھ علاقوں کو چھوڑنا شامل تھا، لیکن اس بار صورتحال بدل چکی ہے۔ زیلنسکی اکیلے واشنگٹن نہیں جا رہے، بلکہ ساتھ ہوں گے یورپ کے بڑے بڑے رہنما، جرمن چانسلر، فرانسیسی صدر میکرون، برطانیہ، اٹلی اور یورپی یونین کی قیادت آل ان ون۔ یہ سب ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپ نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ کسی صورت روس کو علاقے نہیں دیں گے اور نہ ہی یوکرین کو نیٹو یا یورپی یونین سے روکا جا سکے گا۔ اگر امریکہ پیچھے ہٹتا ہے تو یورپ خود جنگ میں کودنے کو تیار ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اگر یہ جنگ ختم ہوئی تو سب سے بڑا نقصان اسرائیل کا ہوگا، جبکہ سب سے زیادہ فائدہ یورپ کو ملے گا، کیونکہ روسی گیس اور معدنیات انہیں ملیں گی اور یورپی معیشت دوبارہ مضبوط ہوگی۔ لیکن اگر امن نہ ہوا تو پھر یہ جنگ براہ راست نیٹو اور روس کے درمیان ٹکراؤ میں بدل سکتی ہے اور اس کے بعد امریکہ کو بھی کودنا پڑے گا۔ پھر نہ صرف یورپ بلکہ امریکہ کی سرزمین بھی روسی میزائلوں کی زد میں ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ یوکرین کے اہم علاقے روس کے حوالے کرنے پر تیار ہو گئے، برطانوی میڈیا کا دعویٰ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کے اہم علاقے روس کے حوالے کرنے کے لیے زیلنسکی پر دباؤ ڈالنے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کو الاسکا میں روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سے ملاقات کے بعد یورپی یونین کے رہنماؤں کو یوکرین کے مشرقی علاقے ڈونباس کے بقیہ حصے کو روس کے حوالے کرنے سے متعلق آگاہ کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے اس مطالبے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پیوٹن نے چند روز قبل جنگ بندی کی ممکنہ ڈیل سے قبل ہی واضح کر دیا تھا کہ یوکرین کو 4 سال سے جاری جنگ کو ختم کرنے کے لیے مشرقی ڈونباس کو مکمل طور پر روس کے حوالے کرنا ہوگا۔ روس نے الاسکا اجلاس سے قبل کیف کے دفاعی حصار پر دباؤ بڑھاتے ہوئے ڈونباس کے آخری غیر مقبوضہ علاقے ڈونسٹیک پر قبضے کی کوشش کی، جبکہ ڈونباس کا دوسرا علاقہ لوہانسک پہلے ہی روس کے قبضے میں ہے۔ صدر ٹرمپ کی پیوٹن سے ملاقات کے فوراً بعد انہوں نے یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کو فون کیا، جس میں انہوں نے روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کی یہ تجویز پیش کی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی آرمی چیف نے غزہ پر قبضے کے منصوبے کی منظوری دے دی۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کے سربراہ ایال زمیر نے اتوار کو غزہ جنگ کے اگلے مرحلے کی منظوری دے دی ہے۔ اس حوالے سے ان کے فیلڈ ٹور کے موقع پر ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ پر حملوں کی شدت میں اضافہ کیا جائے گا اور علاقے پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جائے گا۔ اسرائیلی آرمی چیف نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے آپریشن گڈیون 4 یونٹس کے مقاصد حاصل کر لی ہیں، جو مئی میں ایک زمینی حملہ تھا جس کا مقصد غزہ کی پٹی کے مقبوضہ علاقوں کو مزید بڑھانا اور شمالی غزہ سے فلسطینی کو مکمل طور پر نکالنا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ حماس نے غزہ خالی کرنے کا اسرائیل کا منصوبہ مسترد کر دیا۔ فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس نے غزہ کو خالی کرنے کے اسرائیل کے منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے اس کو نسل کشی اور فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کی ایک نئی مہم قرار دے دیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا غزہ سٹی کے شہریوں کو بے دخل کرنے کا منصوبہ لاکھوں شہریوں کی نسل کشی اور بے گھر کرنے کی ایک نئی مہم ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے جنوبی غزہ میں خیمہ اور پناہ گاہیں بنانے کے دیگر طریقے کھلم کھلا دھوکہ ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ انسانی امداد کے نام پر خیموں کی فراہمی کرنا واضح دھوکہ ہے۔
جس کا مقصد وحشیانہ مظالم کو چھپانا ہے جو قابض فورسز کرنے جا رہی ہے۔ خیال ہے کہ اسرائیل کی فوج نے کہا تھا کہ وہ خیمے اور دیگر اشیاء فراہم کرنے کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ جنوبی غزہ میں شہریوں کو منتقل کرنے کے لیے محفوظ اقدامات ہوں۔ اس سے قبل اسرائیل نے رواں ماہ کے شروع میں کہا تھا کہ وہ غزہ سٹی پر قبضے کے لیے نئی مہم شروع کر رہے ہیں، جس پر عالمی سطح پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے 7 اکتوبر 2023 کو شروع کی جانے والی جنگ میں اب تک غزہ میں 61,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور لاکھوں بے گھر اور زخمی ہیں، جبکہ امدادی راستے روکنے کی وجہ سے غزہ میں غذائی قلت قحط کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی امریکی صدر سے ملاقات کے لیے واشنگٹن پہنچ گئے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے لیے واشنگٹن پہنچ چکے ہیں۔ یوکرینی صدر نے امریکی صدر کی دعوت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے سوشل میڈیا بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب اس جنگ کو جلد اور محفوظ طریقے سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ زیلنسکی نے مزید کہا کہ انہیں یقین ہے کہ امریکہ اور یورپی دوستوں کے ساتھ یکجہتی روس کو حقیقی امن کے لیے مجبور کرے گی۔ یاد رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرینی صدر زیلنسکی کے درمیان دو طرفہ ملاقات آج دوپہر 1:15 پر وائٹ ہاؤس میں ہوگی۔ پاکستانی وقت کے مطابق دونوں رہنماؤں کی یہ ملاقات رات 10:15 پر ہوگی۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ دوپہر 3 بجے یورپی رہنماؤں کے ساتھ ملاقات میں بھی شرکت کریں گے۔ پاکستانی وقت کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کی یورپی رہنماؤں کے ساتھ ملاقات آج رات 12 بجے ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی پر مسلسل نظر رکھی ہوئی ہے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔ جنگ بندی کو برقرار رکھنا آسان نہیں ہے، یہ ہمیشہ پیچیدہ اور چیلنجنگ ہوتا ہے۔ ایک انٹرویو میں امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم پاکستان اور بھارت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہماری مسلسل نظر ہے کہ پاک بھارت کے درمیان کیا ہو رہا ہے۔ جنگ بندی تب ہی ممکن ہوگی جب دونوں فریقین آپس میں لڑائی روکنے پر رضامند ہوں۔ مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ امریکہ روزانہ مختلف علاقوں جیسے پاکستان اور بھارت، کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کے درمیان حالات پر نظر رکھتا ہے تاکہ جنگ بندی قائم رکھی جا سکے۔ جنگ بندی کا معاہدہ بہت جلد ٹوٹ سکتا ہے، خاص طور پر یوکرین میں 3 سال کی جنگ کے بعد، مگر ہمارا مقصد صرف ایک مستقل جنگ بندی نہیں ہے، ہمارا مقصد ایک امن معاہدہ ہے تاکہ نہ اب جنگ ہو اور نہ ہی مستقبل میں جنگ ہو۔ مارکو روبیو کا مزید کہنا تھا کہ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسا صدر ہے جس نے امن کو اپنی انتظامیہ کی ترجیح بنا لیا ہے۔ ہم نے کمبوڈیا اور تھائی لینڈ میں امن دیکھا ہے، بھارت اور پاکستان میں بھی امن کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہم دنیا بھر میں امن کے لیے ہر موقع کا فائدہ اٹھائیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یمن کے حوثیوں کا اسرائیل پر میزائل حملہ۔ یمن کے حوثیوں نے اسرائیلی حملوں کے جواب میں گزشتہ روز اسرائیل پر میزائل داغ دیا۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ یمن سے کیے جانے والے حوثیوں کے میزائل حملے کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق پہلے اسرائیل نے یمن کے دارالحکومت سینا میں پاور پلانٹ پر حملہ کیا تھا۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق المسیرہ ٹی وی نے بتایا کہ اسرائیلی جارحیت سے حجاز پاور پلانٹ کے جنریٹر کو نقصان پہنچا، جس سے آگ بھڑک اٹھی، تاہم بعد میں اس پر قابو پا لیا گیا۔ یمن کے نائب وزیر اعظم نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ہنگامی عملہ مزید نقصان کو روکنے میں کامیاب رہا۔ سینا کے رہائشیوں نے بھی کم از کم دھماکوں کی آوازیں سنی۔ اسرائیلی فوج نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ پاور پلانٹ حوثیوں کے زیر استعمال تھا، تاہم اس نے ثبوت پیش نہیں کیے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حملہ جنگی جرائم کی کڑی ہے۔ بیان میں اسرائیلی فوج نے بتایا کہ یہ حملہ حوثیوں کے بار بار کیے جانے والے حملوں کا براہ راست جواب تھا، جس میں میزائل اور ڈرون اسرائیل کی جانب داغے گئے تھے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔